الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ایسے پرفتن حالات میں کہ ارتکاب گناہ بے حد آسان اور نیکی کرنا بے حد مشکل ہو چکا ہو اور نفس و شیطان ہاتھ دھو کر انسان کے پیچھے پڑے ہوں، انسان کا گناہوں سے بچنا بے حد دشوار ہے۔ لیکن یاد رکھیں، گناہوں کا انجام ہلاکت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ پیام اجل آن پہنچے اور ہم اپنے عزیز و قربا کو روتا چھوڑ کر دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر قبر کے ہولناک اور تاریک گہرے میں ہزاروں مردوں کے درمیان تنہا جا سوئیں، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، کیونکہ سچی توبہ ایسی چیز ہے جو ہر قسم کے گناہ کو انسان کے نامہ اعمال سے دھو ڈالتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جبکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ عز و جل سے ملے گا تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، توبہ کی اہمیت کے پیش نظر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابرین امت رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے بارے میں ترغیبی کلام ارشاد فرمایا ہے۔ چند روایات منعقد ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ عز و جل اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلے زمین پر پڑاؤ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو تو وہ اسے تلاش کرے، یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ عز و جل چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا، پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو، تو اللہ عز و جل مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی طلب مغفرت ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی اور ایمان کی مثال اپنی کونٹی کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے، یعنی گویا مومن کے دل میں ایمان بندھا ہوا ہے کہ گھوڑا کبھی اچھلتا کودتا ہے پھر اپنی کونٹی کے پاس لوٹ آتا ہے، چنانچہ مومن بھی کبھی بھول چوک سے گناہ کر بیٹھتا ہے پھر لوٹ آتا ہے یعنی توبہ کر لیتا ہے تو تم اپنے کھانے پرہیزگاروں کو کھلایا کرو اور نیکی کے کام اہل ایمان کے ساتھ کیا کرو۔ ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک آدمی نے گناہ کیا، کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے منہ دوسری طرف کر لیا، پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں ہوتا، اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو۔ شیخ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو حکم دیا کہ گناہ گاروں کو بشارت دو کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو میں قبول کروں گا، اور میرے دوستوں کو یہ وعید سناؤ، یعنی اس بات سے ڈراؤ کہ اگر میں ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤں تو سب کو سزا دوں، یعنی سب مستحق سزا ہوں گے۔ شیخ طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے حقوق بندوں پر اس قدر ہیں کہ ان کا ادا کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا چاہیے کہ ہر بندہ جب اٹھے تو توبہ کرے اور رات کو توبہ کر کے سوئے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، غائب ہونے والے خوش نصیب کو گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ دیگر فضائل بھی حاصل ہوں گے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، انما التوبات علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لی، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور فرماتا ہے، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کریں اور سنور جائیں تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اے ایمان والو،
اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ قریب ہے تمہارے رب، تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں۔ ایک اور مقام پر ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا۔ وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب